السلام علیکم دوستو۔ اگر کوئی انسان کسی کا قتل کرے تو کیا یہ اللہ کی مرضی تھی؟ اگر کوئی زنا کرے، کسی کا حق مارے، تو کیا یہ بھی اللہ چاہتا ہے؟ اگر سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے تو پھر گناہ کا حساب کیوں ہوتا ہے؟ یہ ایک ایسی کنفیوژن ہے جس سے بہت سے لوگ گمراہ ہو سکتے ہیں۔ اکثر لوگ اپنی مرضی سے گناہ کرتے ہیں اور پھر اس کو اللہ کی مرضی کہہ کر اپنے عمل کا بوجھ اتارنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر کیا یہ صحیح سوچ ہے؟ آج ہم اسی بات کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں سمجھیں گے اور دیکھیں گے کہ انسان کے پاس گناہ کرنے کے اختیار ہیں یا نہیں، یا سب گناہ اللہ کی مرضی سے ہوتے ہیں جیسا کہ اکثر لوگ سوچتے ہیں۔ دوستو، بہت سے لوگ ایک بات نہیں سمجھ پاتے، جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کی اجازت سے ہو رہا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ اللہ کی مرضی سے ہو۔ اجازت کا مطلب ہے کہ اللہ نے ہم انسان کو چوائس دی ہے، لیکن ہر عمل کا انجام بھی طے ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، اور ہم نے انسان کو راہ دکھا دی ہے، چاہے تو شکر کر لے یا ناشکری کرے، یعنی راستہ دکھایا گیا ہے، لیکن چلنا تمہاری مرضی ہے۔ اگر ہر چیز اللہ کی مرضی سے ہوتی تو پھر اللہ انسان کو صرف نیکی کرنے والا بناتا اور کوئی انسان گناہ کرتا ہی نہیں، مگر ایسا نہیں ہے۔ اسلام میں فری ول کا کانسیپٹ کلیئر ہے۔ انسان اپنی مرضی سے نیکی یا برائی کا راستہ چنتا ہے اور پھر اسی کے مطابق اس کا انجام ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، جب تم کسی برائی کو دیکھو تو اسے ہاتھ سے روکو، اگر اس کی طاقت نہ رکھو تو زبان سے روکو، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو دل میں اس برائی کو برا سمجھو، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ اگر ہر چیز اللہ کی رضا سے ہوتی تو پھر برائی کو روکنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ برائی کو روکنا اس بات کا ثبوت ہے کہ گناہ اللہ کی رضا نہیں بلکہ انسان کی اپنی چوائس سے ہوتا ہے۔ اللہ نے ایک اور جگہ فرمایا، اور ہر شخص اپنے عمل کا ذمہ دار ہے، یعنی کوئی بھی گناہ یا نیکی کسی اور پر نہیں ڈالی جا سکتی۔ جو تم کر رہے ہو اس کے ذمہ دار تم خود ہو، اور آخرت میں ہر عمل کا حساب ہوگا۔ اللہ صرف ایک امتحان لے رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں تم کس راستے کو چنتے ہو۔ تو جب بھی کوئی گناہ کرتا ہے اور کہتا ہے یہ تو اللہ کی مرضی تھی، تو سمجھ لو وہ ایک بہت بڑا جھوٹ ہے جو اللہ پر باندھ رہا ہے۔ اللہ کی مرضی تو صرف نیکی اور حق کی طرف ہے، نہ کہ گناہ کی طرف۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ ظلم کو پسند نہیں کرتا، لیکن انسان اپنے ہاتھوں سے اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔ یہی اگر کوئی ظلم یا گناہ کرتا ہے تو وہ اپنی چوائس سے کرتا ہے، نہ کہ اللہ کی مرضی سے، اور ایک دن اس کو اپنے ہر عمل کا حساب دینا پڑے گا۔ تو آپ اب سمجھ گئے ہوں گے، جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کی اجازت سے ہو رہا ہے، نہ کہ اللہ کی مرضی سے۔ انسان کے پاس اختیار ہیں، مگر ہر اختیار کے ساتھ ذمہ داری بھی ہوتی ہے۔ تم جس راستے کو چنو گے انجام بھی ویسا ہی ہوگا، اور اللہ نے قرآن میں صاف اور واضح طور پر بتا دیا ہے کہ گناہ گاروں کے لیے جہنم کا بڑا عذاب تیار ہے۔ اب فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے، یا تو اللہ کا راستہ اپنا کر نیکی کر کے جنت کو پالیں، یا پھر اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے چل کر برائی کا راستہ اختیار کریں اور جہنم کا انجام بھگتنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اور جو گناہ کر کے یہ کہتے ہیں سب اللہ کی مرضی تھی، تو دیکھ لو قرآن کیا کہہ رہا ہے، ہر شخص اپنے عمل کا ذمہ دار ہے اور اس کا انجام بھی اسی کے مطابق ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے نفس پر قابو پانے کی توفیق دے اور ہمیں نیکی کرنے کی اور صحیح راستے پر چلنے والا بنائے۔ آمین۔